وہ چھوٹا سا قصبہ کوئی 2000 افراد پر مشتمل تھا۔ زیادہ تر آبادی جو ہے ہندوؤں کی تھی، 15-20 گھر مسلمانوں کے اور تقریباً اتنے ہی سکھوں کے تھے۔ میری اس قصبے میں نئی نئی تبدیلی ہوئی تھی۔ ایک روز تھانے سے فارغ ہو کر میں مقامی پٹواری کے ساتھ نائب تحصیلدار کے ڈیرے پر جا رہا تھا کہ ایک گلی سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ ایک گھر کے اندر سے لرزہ خیز چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ کسی شخص کو کند شری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ آواز زیادہ بلند نہیں تھی، شاید چیخنے والا کسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے پٹواری کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس کر بولا، کچھ نہیں نواز صاحب، خیریت ہے، یہ وہی ماسٹر کٹھور رام کا لڑکا ہے، شاید آج اس پر پھر جن آیا ہوا ہے، مہینے میں ایک بار یہ تماشا ہوا ہی کرتا ہے۔ پٹواری ایسے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز چیخو پکار کسی جوان شخص کی بجائے چھوٹے سے بچے کی ہو۔ گلی سے گزرنے والے دوسرے لوگ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے، پر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس شخص کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا، جناب، یہ لڑکے کو نہیں، اس کے جن کو مارا جا رہا ہے، اور یہ آوازیں بھی اسی جن کی ہیں۔ یہ سائے وغیرہ کا چکر ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی کی تیسی اس جن کی، دروازہ کھولو تم یہ۔ پٹواری کچھ دیر حیرانی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دروازے کی کنڈی بجائی۔ دوسری طرف قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر ایک شخص نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک دراز قد نوجوان تھا۔ دیہاتی لباس کی بجائے اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے کندھے پر کیمرہ تھا۔ میں اس نوجوان سے پہلی بھی 2 بار مل چکا تھا۔ اس کا نام ہلمندر کمار تھا اور یہ قصبے کے چودھری ہری چند کا بیٹا تھا۔ پورے قصبے میں یہی واحد لڑکا تھا جو شہر سے 12ویں پاس کر کے آیا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات میں اس کی 12ویں جماعت بہت مشہور تھی اور سیدھے سادے لوگ اسے لاٹ صاحب سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ فوٹوگرافی اس کا شوق تھا، وہ کیمرہ لیے ہر وقت کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہلمند تھوڑا سا گھبرا گیا، پھر جلدی سے نمستے کرنے لگا۔ اتنے میں اندر سے اس کے باپو ہری چند کی آواز آئی، کون ہے ہلمند پتر؟ ہلمند نے ہکلا کر کہا، باپو نئے تھانے دار صاحب ہیں۔ چودھری تیز قدموں سے آگے آیا، آئیے تھانے دار جی، اس طرف کیسے آنا ہوا؟ میں نے اندر آتے ہوئے کہا، یوں ہی ادھر سے گزر رہا تھا۔ یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ اس سے پہلے کہ چودھری کو جواب دیتا، میری نگاہ ایک کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ ایک نوجوان جس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا رنگ گندمی اور بال گھنگریالے تھے۔ اس کے سر کے نیچے آگ جل رہی تھی اور سرخ مرچوں کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں 5-6 افراد اور بھی تھے۔ مرچوں کے دھوئیں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ اور تو جیسے لمبے بالوں والا ایک ننگ دھڑنگ عامل ہاتھ میں چیمٹا پکڑے کھڑا تھا۔ وہ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں چند قدم چل کر کمرے میں پہنچا۔ نوجوان کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی کڑھائیں نکل رہی تھیں۔ اس کی کمر کو غالباً گرم چیمٹے سے داغا جا رہا تھا۔ جلد پر جگہ جگہ سرخ نشان تھے۔ اس کا سارا جسم پسینے میں تر تھا اور منہ سے رال بہہ بہہ کر نیچے انگاروں پر گر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے عامل نما شخص سے پوچھا۔ اس کی بجائے چودھری ہری چند نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، یہ ماسٹر کٹھور رام کا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ کٹھور رام کا لڑکا ہے، لیکن یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سراسر غیر قانونی کام ہے۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے سے رونے کی دبی دبی آوازیں آئیں۔ میں نے پوچھا، یہ آواز کس کی ہے؟ چودھری ہری چند نے کہا، اس کی ماتا اور پتنی ہے۔ اس کا اشارہ الٹے لٹکے نوجوان کی طرف تھا۔ میں نے ان دونوں کو بلانے کا حکم دیا۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں ڈری سہمی عورتیں اندر آ گئیں۔ ان میں ایک 50-55 سال کی بدحال سی بڑھیا تھی اور دوسری 15-20 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی۔ میں نے بڑھیا سے کہا، اماں، آپ اس کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ بڑھیا ڈری ڈری آواز میں بولی، بیٹا کرنا کیا تھا؟ اپنے مقدر کو رو رہی تھی۔ ہائے میرے ہیرے جیسا سپوت، بھگوان جانے کس کی نظر کھا گئی اسے، دیکھو کس حال کو پہنچ گیا ہے۔ بڑھیا کی نگاہیں چھت سے لٹکے نوجوان پر لگی تھیں۔ اب مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی کہ الٹا لٹکا ہوا نوجوان سچن ہے، بڑھیا اس کی ماں اور لڑکی اس کی پتنی ہے۔ میں نے سب سے پہلے نوجوان کو چھت سے اتارنے کا حکم دیا۔ چودھری نے میرے حکم پر ناک منہ تو خوب چڑھائی،
مگر وہ تکرار نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ابھی مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں۔ رسی کو ڈھیل دے کر نوجوان کو نیچے اتار لیا گیا۔ دبلی پتلی لڑکی بھاگ کر اس کے پاس گئی اور دوپٹے کے پلو سے اس کا منہ پہنچنے لگی۔ بڑھیا نے پانی کا کٹورا اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ چودھری اور اس کا بیٹا اور دیگر افراد خاموش کھڑے تھے۔ عامل آنکھیں بند کیے آلتی مالتی مارے آہستہ آہستہ جڑ رہا تھا۔ ویسے وہ مجھ سے کچھ خوفزدہ بھی تھا۔ مجھے یہ معاملہ کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ چودھری ذات کا بھرامن تھا اور ٹھاٹ باٹ والا شخص تھا۔ وہ اس وقت ایک غریب آدمی کے گھر میں کھڑا تھا۔ یہ لوگ بڑی ہی بے دردی سے ایک بیوہ عورت کے بیٹے کو اذیت دے رہے تھے۔ اگر یہ واقعات کسی بڑے شہر میں رونما ہوتے تو دور دور تک خبر پھیل جاتی، اخباروں میں سرخیاں لگ جاتی، لیکن ایک یہ پسماندہ قصبہ تھا۔ یہاں اس طرح کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اگر یہ نوجوان اس تشدد سے مر بھی جاتا تو شاید کسی پر کوئی حرف نہ آتا۔ خاموشی سے شمشان گھاٹ میں ایک اور مردہ جلا دیا جاتا اور بس۔ میں اس وقت جلدی میں تھا، اس لیے زیادہ پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ میں نے چودھری کو ہدایت کی کہ فی الحال اس نوجوان کے جن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ کل میں اس معاملے کا خود جائزہ لوں گا۔ میں نے لمبے بالوں والے عامل سے بھی کہا کہ کل وہ تھانے میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرے۔ اگلے روز علیہ صبح چودھری ہری چند اور اس کا بیٹا تھانے آ گئے۔ ان کے ساتھ جو ہیں قصبے کے 3-4 معزز افراد بھی تھے۔ اس کے علاوہ نوجوان سچن کی ماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ لوگوں کی باتوں سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اور جس کی تصدیق سچن کی ماں نے بھی کی، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سچن گرداری قصبے کے ایک ماسٹر کتورام کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابھی وہ 4 سال کا ہی تھا کہ کتورام بھگوان کو پیارا ہو گیا۔ اس کی بیوہ ماں نے دن رات محنت کر کے اسے پڑھایا اور کسی قابل بنانے کی کوشش کی۔ سچن پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک تھا اور 9ویں تک بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہا تھا، لیکن پھر اس کی توجہ پڑھائی پر نہیں رہی۔ اس نے 10ویں کا امتحان بھی نہیں دیا۔ وہ ہر وقت خیالوں میں گم رہتا اور کاغذوں پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہتا۔ ماسٹروں کے پوچھنے پر وہ کہتا کہ میں جیومیٹری کر رہا ہوں، مگر جسے وہ جیومیٹری کہتا تھا، جیومیٹری ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بس وہ ہر وقت کاغذ کالے کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک روز وہ پراسرار طور پر قصبے سے غائب ہو گیا۔ بوڑھی ماں اس کی تلاش میں در بدر بھٹکتی رہی۔ کوشش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی واپسی کوئی 3 مہینے بعد ہوئی۔ وہ کہیں سے بہت سی پرانی کتابیں اور سادہ کاغذ لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لاہور کے ایک ہوٹل میں مزدوری کرتا رہا ہے اور یہ چیزیں اس نے مزدوری کے پیسوں سے حاصل کی ہیں۔ ایک بار پھر اس نے کتابوں میں سر کھپانا اور کاغذ کالے کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی لکھی ہوئی کچھ چیزیں مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو دکھائیں۔ انہیں ان چیزوں کی سمجھ تو نہیں آئی، تاہم انہوں نے کہا کہ سچن بڑا ذہین لڑکا ہے، اگر یہ پڑھائی پر توجہ دے تو بہت لائق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سچن باقاعدگی سے پڑھنے لگے اور 10ویں کا امتحان دے دے تو وہ اسے اپنے پاس سے 15 روپے ماہوار وظیفہ دیں گے۔ سچن کی ماں اور دوسرے لوگوں نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے تو جیومیٹری کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ رات دن اپنے ہی چکر میں پڑا رہتا تھا۔ بعض اوقات تو اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ پیروں ایک ہی جگہ لکڑی کی طرح بے حرکت بیٹھا صفوں پر صفیں بھرتا رہتا تھا۔ اس کی صحت بھی دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 برس پہلے وہ ایک بار پھر گھر سے غائب ہو گیا۔ اس دفعہ اس کی واپسی 6 مہینے بعد ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سخت بیمار ہو گیا تھا۔ ایک مشہور حکیم سے مشورے کے بعد اس کے بزرگوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ خاندان کی ہی ایک قبول صورت لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے وقت سچن کی عمر 18 سال اور اس کی بیوی کی عمر 14 برس تھی۔ شادی کے بعد چند ماہ تو قدرے سکون سے گزرے، تب ایک بار پھر سچن اڑنے کے لیے پر توڑنے لگا۔ وہ شہر جانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے کام کو سمجھیں گے اور اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ گھر کی بے پناہ غربت اور تنگدستی کے باوجود ماں اپنے اکلوتے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اسے شہر جانے کی اجازت نہیں دی۔
سچن پر ہر وقت نگاہ رکھی جاتی۔ کبھی کبھی جب وہ زیادہ زور مارتا تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ چودھری ہری چند اس سلسلے میں مجبور بیوہ سے بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ چند ماہ پہلے جب سچن اپنی بیوی کا سر پھاڑ کر اور گھر کی دیوار پھاند کر بھاگ گیا تھا تو چودھری کے کارندے ہی اسے راستے سے پکڑ کر لائے تھے۔ چودھری سچن کے علاج معالجے کے سلسلے میں بھی پوری کوشش کرتا تھا۔ کئی حکیم اور سنیاسی سچن کو دیکھ چکے تھے اور اس پر اپنے اپنے ٹوٹکے بھی آزما چکے تھے۔ کل بھی اس سلسلے میں ایک عامل اپنا طریقہ کار استعمال کر رہا تھا جب میں چیخو پکار سن کر اندر چلا گیا تھا۔ میں پوری رویداد سن چکا تو چودھری ہری چند نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ ان کاغذوں پر بہت سی آڑی ترچی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور بے شمار الفاظ اور ہندسے نظر آ رہے تھے۔ چودھری نے کہا، جناب، یہ ہے وہ کام جو سچن کرتا رہتا ہے۔ میں نے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جیومیٹری میں بہت کم لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، مجھے بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ان کاغذوں پر لکھا ہوا تھا اتنا مشکل تھا کہ کہیں سے بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ لفظوں سے میں نے 2-3 لفظ سمجھ میں آ جاتے ہوں تو وہ اور بات ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ جس نے بھی یہ مغز ماری کی تھی بڑی دلچسپی کے ساتھ کی تھی۔ میں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق سچن کی ماں اور اس کے دوسرے خیر خواہوں کو سمجھایا کہ وہ احتیاط سے کام لیں، عاملوں اور نیم حکیموں کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ ایسی کوششوں سے بعض اوقات الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ میں نے یوں ہی جھوٹ موٹ میں کہہ دیا کہ شہر میں میرا ایک جاننے والا سمجھدار ڈاکٹر ہے، میں اس سے بات کروں گا کہ وہ لڑکے کو آ کر دیکھ لے۔ بہرے طور میں نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے وہ کاغذات ان سے لے کر رکھ لیے جو وہ ساتھ لائے تھے۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی تھی کہ سچن کی بیوی ساتھ نہیں آئی تھی، حالانکہ کل میں نے اسے بھی آنے کو کہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کی رائے دوسروں سے مختلف ہو یا جان بوجھ کر ساتھ نہ لایا گیا ہو۔ میں نے اپنے مخبر خاص بلال شاہ کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ اس لڑکی سے سنگن لینے کی کوشش کرے۔ بلال شاہ بعض اوقات واقعی کارنامہ انجام دے دیا کرتا تھا اور ایسا اس وقت ہوتا تھا جب اس کا واسطہ کسی عورت سے پڑتا تھا۔ عورت کو شیشے میں اتارنے اور اسے ڈھپ پر لانے میں اسے بڑا کمال حاصل تھا۔ ماں جی، بہن جی، آپا، ماسی جیسے الفاظ فور اس کے منہ سے نکلتے تھے۔ پہلی ملاقات میں غیر عورتوں سے یوں گھل مل جاتا جیسے ان سے خون کا رشتہ ہو۔ اس روز بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اسے سچن کی بیوی کی طرف سنگن لینے بھیجا تھا۔ وہ اسے دھی رانی بنا کر تھانے ہی لے آیا۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ اسے چھوٹی بہن بنا کر لاتا تو زیادہ مناسب تھا۔ کہنے لگا، لو جی خان صاحب، میری بیوی دی خود ہی یہاں آ گئی ہے، پوچھ لیں جو پوچھنا ہے آپ کو۔ لڑکی کا نام انورادھا تھا۔ میں اسے تھانے بلانا نہیں چاہتا تھا، بہرحال اب وہ آ گئی تھی تو کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے رسمی باتوں کے بعد اس سے سچن کے بارے میں پوچھا۔ وہ سہمی سی آواز میں بولی، تھانے دار جی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ چودھری صاحب پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی حکیم طبیب ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے انہیں اتنا پریشان کیا ہے کہ کسی روز وہ سچ مچ ہوش کھو بیٹھیں گے۔ میں نے کہا، بی بی، تمہارا مطلب ہے کہ تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہے اور چودھری ہری چند اسے پاگل بنانا چاہتا ہے؟ انورادھا نے کہا، نہیں جی، میرا یہ مطلب نہیں۔ اب اپنی طرف سے تو شاید چودھری صاحب ہماری مدد ہی کر رہے ہوں، لیکن یہ ہمدردی ہمیں بڑی مہنگی پڑ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ سچن پر جن کا سایہ ہے؟ انورادھا بولی، یہ بات سب سے پہلے ایشور جی نے بولی تھی، اس کے بعد چودھری صاحب بھی کہنے لگے کہ ان پر سایہ ہو گیا ہے۔ یہ ایشور جی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ انورادھا حیرت سے آنکھیں جھپک کر بولی، آپ کو نہیں پتا ایشور جی کا؟ وہی جو مکھیا ہیں اس علاقے کے، انہیں سوامی جی بھی کہا جاتا ہے۔ اب مجھے یاد آیا کہ انورادھا کس کا ذکر کر رہی ہے۔ ایشور جی ان دیہات کا سب سے بااثر برہمن تھا۔ اس کی زمین 2-3 دیہات میں پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ بڑا ہی پرہیزگار اور نیکوکار آدمی ہے۔ علاقے کے لوگ خاص طور پر اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ مکھیا ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی ہندوؤں کا روحانی پیشوا بھی تھا۔ اگر ایشور جی نے کہہ دیا تھا کہ لڑکے پر جن کا سایہ ہے تو کسی اور میں جرت تھی کہ جن سے آپ کی موجودگی سے انکار کرتا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان ہیڈ ماسٹر صاحب سے بھی رائے لینی چاہیے جنہوں نے سچن کا وظیفہ
مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی۔ آخر انہیں سچن کی مغز کھپائی میں کچھ تو نظر آیا ہی ہوگا۔ انورادھا ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر ماسٹر صاحب کو بلوا لیا۔ ان کا نام غالباً راج سنگھ تھا۔ چہرے پر اینک تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، چلنا پھرنا بھی اب بہت مشکل تھا، شاید جوڑوں کی کوئی بیماری تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے انہیں تھانے بلا لیا۔ بہرحال احترام سے بٹھانے کے بعد میں نے ان سے سچن کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، ہم ہیں پرانے زمانے کے لوگ، یہ تازہ خون ہے، نئے دماغ ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے سچن کے لکھے ہوئے کاغذات دیکھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، لیکن ہے وہ ذہین لڑکا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے سورگ باسی باپ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں ہم دونوں ایک ہی اسکول، ایک ہی کلاس میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جیومیٹری کا استاد تھا اور میں فارسی کا۔ ہمارے مضامین میں بہت فرق تھا، لیکن طبیعتوں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کا باپ بڑا ہی عقل مند آدمی تھا۔ باتوں ہی باتوں میں کبھی ایسی بات کہہ جاتا تھا کہ آدمی حیران رہ جاتا۔ جیومیٹری میں اس کو خاصی دلچسپی تھی۔ میرا خیال ہے کہ سچن کو بھی اپنے باپ سے ورثے میں یہ دلچسپی ملی ہے، لیکن یہ اپنے باپ کی طرح مستقل مزاج نہیں۔ مستقل مزاج ہوتا تو آج کسی اچھے کالج میں پڑھ رہا ہوتا یا کہیں اچھی ملازمت کر رہا ہوتا۔ اس وقت وہ بے استاد ہے اور استاد کے بغیر راستے بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ماسٹر صاحب، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سچن کا کام شہر میں کسی کالج کے پروفیسر وغیرہ کو دکھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی کام کی بات ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ ماسٹر راج سنگھ نے کہا، ہاں کہ تو آپ ٹھیک رہیں۔ میں نے بھی ایک دو دفعہ سوچا تھا، لیکن اتنی سخت نہیں کہ اب شہر کا رخ کر سکوں۔ آپ ضرور یہ نیکی کریں، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ سچن کو بھی ساتھ ہی لے جائیں، اور اگر اسے کہیں داخلہ وغیرہ مل جائے تو داخلہ دلا دیں۔ کم از کم 10ویں پاس کر لے، اور کچھ نہیں تو اپنی بیوی کا ہی پیٹ پال لے۔ میں نے انورادھا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پھٹی ہوئی اوڑھنی میں سر جھکائے بیٹھی تھی، رخساروں پر بھوک کی زردی اور ہونٹوں پر چپ کی مہر۔ وہ مجھے بڑی ہی ستم رسیدہ سی لگی، ایک ایسی ہندوستانی عورت جس کی جان اس کے پتی کے جسم میں تھی، جو اس کی دکھ کی ٹیسیں اپنے سینے میں محسوس کرتی تھی۔ اپنی پرانی بےہودہ عادت کے مطابق میرے دل میں یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ ان نو عمر میاں بیوی کے لیے ضرور کچھ کروں۔ مجھے چند روز بعد ایک پیشی کے سلسلے میں امرتسر جانا تھا۔ میں نے فیصلہ لیا کہ سچن کے لکھے ہوئے کاغذات بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں اپنے ایک واقف کار کے ذریعے کسی ماسٹر یا پروفیسر سے پڑھواؤں گا۔ حالانکہ میں ایک پولیس انسپیکٹر تھا اور میرا کام مجرم کو پکڑنا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ خاموش آنکھوں والے اس لڑکے اور اس کی دبلی پتلی نو عمر بیوی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس لڑکے کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میرے ارادے کا علم نہ جانے کس طرح چودھری ہری چند کو ہو گیا۔ میری شہر روانگی سے صرف ایک روز پہلے اس نے میری شاندار دعوت کر ڈالی۔ کھانے وغیرہ کے بعد اس نے حویلی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کہا، نواز صاحب، سنا ہے کہ کل آپ شہر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ مصیبت تو ہم لوگوں کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے، عدالتوں میں حاضر تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ کٹھور رام کے بیٹے سچن کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، آپ کو بتایا تو تھا کہ ایک اچھا ڈاکٹر میرا واقف ہے، اس کو دکھاؤں گا۔ چودھری رازداری سے کہنے لگا، نواز جی، آپ خام کا کیوں اس مصیبت میں پڑ رہے ہیں؟ وہ بڑا ہی خرانٹ لڑکا ہے، شہر میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو کٹھور رام کی بیوہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اگر سچن جیسے لونڈے ہمیں دھوکہ دینے لگے تو ہم پکڑ چکے بدماشوں اور ڈاکوؤں کو۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے ساتھ ہی اسے لے کر آؤں گا۔ چودھری نے ایک سگریٹ سلگا کر میری طرف بڑھایا اور تھوڑا سا کھلتے ہوئے بولا، نواز جی، آپ رہنے دیں اسے گاؤں میں، آپ کو کیا پڑی ہے یہ بلا گلے میں ڈالنے کی؟ ایشور جی کو تو آپ جانتے ہیں نا، وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ انہوں نے میرے سامنے کہا تھا کہ اس لڑکے پر کوئی ہوائی چیز کا اثر ہے، ایسے اثر والا کسی بھی وقت جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے۔ وہ مجھے ہر طرح اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھ رہا تھا یا مجھے ضرورت سے زیادہ بے وقوف تصور کر رہا تھا۔ اس کی طویل باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ
میرے لڑکے کو شہر نہ لے کر جاؤں۔ ان نیچ ذات لوگوں سے بھلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم آپ کے نیاز مند ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ چودھری نے اشاروں میں مجھے یہ بھی سمجھایا کہ اگر قصبے میں کوئی لڑکی شڑکی مجھے پسند آ گئی ہے تو میں اسے بتا دوں، وہ 24 گھنٹے میں اسے میرے سامنے حاضر کر دے گا۔ ظاہر ہے چودھری کی لگاوٹ والی باتوں نے میرے ارادے کو اور پختہ ہی کیا ہوگا۔ اب مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ چودھری ہاتھ دھو کر سچن کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک نیچ جاتی کا چھورا شہر جا کر کسی مقام تک پہنچے اور ان اونچی ذات والوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ ویسے بھی اس کا بیٹا خیر سے 12ویں تک پڑھا ہوا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ریکارڈ کو برابر کرتا یا توڑ دیتا تو علاقے کے لوگوں کی اونچی ناک پر تو بلڈوزر پھر جانا تھا۔ یہی وجہ تھی اور صرف یہی وجہ تھی کہ وہ ایک ذہین نوجوان کو پاگل ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ایک مجبوری کے تحت میں سچن کو ساتھ لے کر نہیں گیا، لیکن اس کے لکھے ہوئے چند کاغذات ضرور لے گیا۔ کچہری میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اور چند ایک دوستوں سے ملنے کے بعد میں نے اپنے ایک واقف کار رانا عبدالستار کی طرف چلا آیا۔ رانا ایک مقامی کالج میں سینئر کلرک تھا۔ اس کے ذریعے میں کالج کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر اے کے بھنڈاری تک پہنچا۔ اے کے بھنڈاری الجبرا اور جیومیٹری کے استاد تھے، اور مجھے امید تھی کہ گاؤں کے عمر رسیدہ سیدھے سادے ماسٹر راج سنگھ کے برعکس وہ سچن کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ اے کے بھنڈاری، اس کی عمر کوئی 40 برس تھی، سفید بے داغ پاجامے قمیض میں ملوث، اپنی اینک کے ساتھ وہ ایک باروک اور نفیس سے آدمی نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں سچن کے لکھے ہوئے کاغذات دکھائے اور اس کے بارے میں چند ضروری باتیں بھی بتائیں۔ بھنڈاری صاحب پتہ نہیں کیوں کچھ مصروف تھے یا انہیں اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا اور ایک نظر کاغذات کو دیکھنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگا، اچھا میں فرصت سے آرام سے انہیں دیکھوں گا۔ مجھے بھنڈاری صاحب کے روکھے پھیکے اور غیر دلچسپ لہجے پر قدرے مایوسی ہوئی اور کچھ غصہ بھی آیا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا جیسا ہم نے خواہ اپنا اور ان کا وقت ضائع کیا ہو۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد ہم واپس آ گئے۔ آتے آتے میں نے ان کا ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا تھا، انہوں نے بھی میرا پتہ نوٹ کر لیا۔ میں قصبے میں واپس پہنچ گیا۔ کوئی 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ بھنڈاری صاحب کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا۔ ایک روز یوں ہی میں نے بھنڈاری صاحب کو یاد دہانی کا خط لکھ دیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خط لکھیں گے۔ اس خط کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند روز بعد میں نے ایک اور خط لکھا، اس کے جواب میں بھی خاموشی رہی۔ پھر میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ لکھائی پڑھائی کا معاملہ تھا۔ جس طرح بھنڈاری صاحب مجھے زبردستی کوئی چالان مکمل نہیں کروا سکتے تھے، اسی طرح میں بھی ان کو آڑی ترچھی لکیروں میں دلچسپی لینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ وہ سردیوں کی نیم گرم دوپہر تھی۔ بلال شاہ 5 بیسنی روٹیاں کھانے اور 2 گڑ لسی کے پینے کے بعد مسجد میں سونے کے لیے جا رہا تھا کہ تھانے کے دروازے پر ایک شخص کو دیکھ کر رک گیا۔ یہ شہری بابو قسم کا شخص کہیں دور سے سفر کر کے آیا تھا۔ اس کا گرد آلود اسکوٹر کہیں راستے میں ہی پنچر ہو چکا تھا اور وہ اسے قربانی کے بکرے کی طرح ساتھ ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ ہم نے اس شخص کو بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اس نے بتایا کہ وہ امرتسر سے آیا ہے، اسے پروفیسر بھنڈاری نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پیغام کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہوئے۔ اس شخص نے کہا، پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ سچن نامی اس لڑکے کو لے کر فوراً شہر پہنچے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کاغذات بھی لے لیں جو آپ نے اس سے پہلے پروفیسر کو دیے تھے۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس دبلے پتلے خاموش آنکھوں والے نوجوان کا فن کام کر گیا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیج کر سچن اور اس کی ماں کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ اتفاقاً ان دنوں تھانے میں کچھ زیادہ کام نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے ایک سب انسپکٹر کو تھانے میں چھوڑا اور سچن کو لے کر خود شہر روانہ ہو گیا۔ ٹانگے اور بس کے دشوار گزار سفر کے بعد ہم رات پڑے جو ہے امرتسر پہنچے۔ بھنڈاری صاحب کی کوٹھی پہنچے تو وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھی سانولے اور دبلے پتلے سے سچن کو دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر جلدی سے آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گرم جوشی سے اس کی پیٹھ تھپکی۔ خاطر تواضع کے بعد وہ ہمیں اپنے اسٹڈی روم میں لے گئے۔ یہاں میز پر سچن کے لکھے ہوئے
آڑی ترچی لکیروں والے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ان پر کئی جگہ سرخ نشان لگے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ وہ بڑی ہی توجہ سے ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ سچن اور پروفیسر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پروفیسر نے پرجوش لہجے میں سچن کے کام کی تعریف کی، پھر وہ اس سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ سچن بڑے اعتماد سے جواب دینے لگا۔ یہ سوال و جواب کچھ دیر تو میری سمجھ میں آتے رہے، پھر یہ گفتگو خالص حسابی کتابی گفتگو بن گئی۔ مجھے صبر کی تھکاوٹی ذرا ہی دیر میں جمائیاں آنے لگی۔ نہ جانے کب میں صوفے پر بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں پروفیسر اور سچن اسی طرح بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔ میں صوفے پر ہی سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ صبح ایک شاندار ناشتے کے بعد پروفیسر بھنڈاری ٹہلنے کے بہانے مجھے برآمدے میں لے گئے۔ پھولوں کی روش کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگے، مسٹر نواز، پولیس کے محکمے میں بھی تم جیسے جوہر شناس لوگ موجود ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ بہت ذہین اور قابل لڑکا ہے۔ اگر اسے صحیح لائن مل گئی تو بہت ترقی کرے گا۔ اگر گاؤں میں کوئی بات اس کی نہیں سمجھ سکا تو اس کا قصور نہیں، اس کی کیٹیگری ہی کچھ اور ہے۔ سچ پوچھتے ہو تو ابھی تک مجھے بھی اس کی کئی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکی۔ یہ بنیادی طور پر ایک تخلیق کار ہے۔ شاید میں زیادہ مشکل زبان استعمال کر رہا ہوں۔ تم یوں سمجھ لو کہ سچن ان ذہین ترین طالب علموں میں سے ہے جنہیں ہمارے ملک کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کا ذہن ہماری درسی کتابوں سے آگے تک دیکھ سکتا ہے۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پروفیسر بھنڈاری کی باتیں سن رہا تھا۔ بھنڈاری نے کہا، لاہور میں لندن کے ایک انگریز پروفیسر آئے ہوئے ہیں۔ پرسوں ایک کانفرنس میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سچن کا کام دکھایا۔ وہ بھی اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ 2-3 روز میں پروفیسر صاحب کو امرتسر بھی آنا ہے۔ ہو سکے تو تم سچن کو یہیں چھوڑ جاؤ، وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، بھنڈاری صاحب، سچن کے گھر والے سیدھے سادے اور پرانے خیال کے لوگ ہیں، اوپر سے واہمی بھی بہت ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اسے لے کر آیا تھا۔ بہرحال اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں انہیں سمجھا لوں گا، لیکن 3-4 روز تک سچن کو پہنچ جانا چاہیے۔ بھنڈاری نے کہا، تم بالکل بے فکر رہو، 5ویں روز سچن گھر میں ہوگا۔ میں نے کہا، اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے، بعض اوقات بتائے بغیر ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نے کہا، میں اس کی ساری بیماریاں سمجھ گیا ہوں۔ مچھلی جب پانی سے باہر ہو تو اس سے بڑھ کر بیمار اور کوئی نہیں ہوتا۔ اب مچھلی پانی میں ہے، کہیں بھی نہیں جائے گی۔ میں امرتسر سے قصبے میں واپس آ گیا اور سچن کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ اس کی واپسی 5ویں روز رات کے وقت ہوئی۔ وہ پروفیسر بھنڈاری کے ساتھ ایک جیپ میں واپس آیا تھا۔ یہ جیپ بھنڈاری کی کسی واقف کار کی تھی۔ بھنڈاری سچن کو لے کر سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ بعد میں مجھے بھی وہاں بلوا لیا گیا۔ میں سچن کے خستہ حال گھر میں داخل ہوا تو بھنڈاری اور جیپ کا بوڑھا ڈرائیور سچن کے پاس چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چائے کی بھاپ دیتی پیالیاں تھیں۔ انورادھا بھی لمبا سا گھونگھٹ نکالے بڑی خوش خوش پھر رہی تھی۔ سچن کی بوڑھی ماں کے چہرے پر بھی میں نے پہلی دفعہ رونق دیکھی۔ بھنڈاری صاحب نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگے، انسپکٹر نواز، تمہاری دلچسپی کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی بن گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ سچن کی طرف تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے سچن کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت اور ذہین آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ بھنڈاری صاحب نے کہا، نواز خان، سچن ولایت جا رہا ہے پروفیسر اسمتھ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے وہاں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلاؤں گا۔ وہ اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں سچن کے لکھے ہوئے کاغذات شہر لے کر گیا تھا تو مجھے زیادہ سے زیادہ یہی امید تھی کہ اسے کسی اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے گا اور وظیفہ وغیرہ بھی مقرر ہو جائے گا۔ بہت اچھی قسمت ہوئی تو کوئی قدر شناس اسے 40-50 روپے کی ملازمت دے دے گا۔ یہ تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس دور دراز قصبے سے اٹھے گا تو سیدھا ولایت کا رخ کرے گا۔ بڑی ہی انہونی سی بات ہو رہی تھی۔ کل تک اس لڑکے کو قصبے کا سب سے زیادہ بیکار، نکما اور فضول لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ وہ آج سمجھدار لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ سچن بھاگ کر میری طرف آیا اور میرے پاؤں کو چھو کر بولا، انسپکٹر صاحب، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ یہ سب آپ کی ہی کرپا اور مہربانی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے بامشکل پاؤں سے اٹھایا اور پیٹھ تھپک کر شاباش دی۔ اس دوران انورادھا میرے لیے بھی چائے لے کر آئی تھی۔ ہم سب آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔
بھنڈاری صاحب نے میرے سامنے 500 روپے سچن کی ماں کو دیے اور بتایا کہ اتنی ہی رقم ہر دوسرے ماہ سچن ولایت سے بھیجتا رہے گا۔ کلرک کی تنخواہ ان دنوں 40 روپے تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 500 روپے کتنی بڑی رقم تھی۔ غالباً قصبے کے چودھریوں کی ماہانہ آمدنی بھی اتنی نہیں تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ میں تھانے کے آتے میں بیٹھا 2 متعارف پارٹیوں میں راضی نامہ کروا رہا تھا کہ بلال شاہ ہاپتا کاپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے بھڑکتی ہوئی مونچھوں کے ساتھ اعلان کیا، خان صاحب غضب ہو گیا، قصبے کے سارے لوگ اور ہری جن ماسٹر کتورام کے مکان پر جمع ہیں۔ وہ سچن، اس کی ماں اور پتنی کو قصبے سے نکال رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولا، ٹھیک بات کا تو مجھے بھی علم نہیں، بس وہ سخت غصے میں ہیں۔ چودھری ہری چند بھی وہیں موجود ہیں۔ میں بلال شاہ کے ساتھ بھاگم بھاگ موقع پر پہنچا۔ کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہم نے 3 منٹ میں ہی طے کر لیا تھا۔ سچن کے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ ایک ریڑے پر سچن کے گھر کا سامان لادا جا چکا تھا۔ سامان تھا بھی کتنا، ریڑے کی بجائے کھچر پر بھی آ سکتا تھا۔ ریڑے کے ساتھ کھچر سے لدے ہوئے پہیوں والا خستہ حال ٹانگا کھڑا تھا۔ سچن اور اس کے گھر والوں کو زبردستی ٹانگے پر سوار کروایا جا رہا تھا۔ انورادھا کی اوڑھنی پھٹ چکی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ سچن کی قمیض بھی تار تار تھی۔ لگتا تھا کہ اسے بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ وہ اپنی جوان بیوی کو خوار دیکھ کر سخت پریشان تھا۔ مجھے موقع پر پہنچتے دیکھ کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ سچن کے ساتھ کھینچا تانی کرنے والے افراد بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا بات ہے؟ میں نے گرج کر پوچھا تھا۔ چودھری ہری چند آگے آیا اور نرم لہجے میں بولا، نواز صاحب، میں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی مانتا ہی نہیں، سب غصے میں پاگل ہو رہے ہیں۔ سچن نے بھی تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا۔ اسے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے برادری سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب میں سمندر کا سفر مہا پاپ سمجھا جاتا ہے۔ بھگوان کی کرپا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کئی نسلوں سے کسی نے یہ پاپ نہیں کیا، اور اب یہ بیوقوف لڑکا اس روایت کو توڑ رہا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، مجھے سب معلوم ہے، میں نے ہری چند کی بات کاٹ کر غصے میں کہا تھا، اور وہ بھی معلوم ہے جو آپ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں۔ میں براہ راست ہری چند کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ مجھے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ یہ ساری آگ دراصل اسی کی ہی بھڑکائی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سچن کے خلاف بھڑکانے والا دراصل وہی خود تھا۔ میں نے کہا، ہری چند صاحب، دنیا بہت بدل چکی ہے، آپ بھی ذرا اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور آنکھیں کھولیں۔ ہری چند کا پڑھاکو بیٹا جو اپنے کیمرے سے اس ہلے گلے کی تصویریں بنا رہا تھا، ٹہلنے والے انداز میں میری طرف آیا اور بولا، انسپکٹر صاحب، نئے زمانے کی تھوڑی بہت روشنی ہم نے بھی حاصل کی ہوئی ہے۔ نئی روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزرگوں کا احترام چھوڑ دیں اور ان کے عقیدوں کا مذاق اڑا کر بھگوان کو ناراض کرنے کا ٹھیکہ لے لیں۔ سچن کو پاپی میں نے یا میرے باپو نے نہیں کیا، نہ ہی یہ کسی اور چودھری کا فرمان ہے، یہ ایشور جی کا فیصلہ ہے، اور ایشور جی کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتے۔ جو ان کی نہیں مانتا وہ خود بھگتتا ہے۔ وہ صرف برہمنوں کے ہی ایشور جی نہیں، کشتریوں، کتاریوں، سنداریوں، شودروں سب کے ہی سانچے ہیں۔ میں نے کہا، ہلمند کمار، میرا خیال ہے کہ میں نے تیرے مذہب کو تو سے زیادہ جانتا ہوں، اور تم چودھری کے دماغ میں جو خناس ہے نا، اسے بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ سچن کی بوڑھی ماں لپک کر میرے پاس آئی اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ نہیں تھانے دار، نہیں، انہیں کچھ مت کہو، یہ ہمارے انداتا ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تم ہمارے معاملے میں دخل مت دو، غلطی ہماری ہی تھی، ہم نے کیوں سوچا جل میں سفر کرنے کا، بھگوان ہمیں क्षमा کرے۔ میں اپنے بیٹے کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی، کہیں نہیں جانے دوں گی میں اب اسے۔ بڑھیا زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ ہجوم میں سے کوئی پکارا، مائی، یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں چاہیے ہمیں۔ ایک دوسرا شخص بولا، ایشور جی نے کہہ دیا ہے کہ بس اب چلتی پھرتی نظر آؤ یہاں سے۔ خاموش ہو جاؤ، میں نے گرج کر کہا، الو کے پٹے ہو تم سارے، اپنا برا بھلا بھی نہیں سوچ سکتے ہو، مت آؤ دوسروں کی باتوں میں، اپنی عقل سے سوچو، اپنی عقل سے۔ تمہاری نیچ جاتی کا ایک شخص نام پا رہا ہے اور شہرت پا رہا ہے، عزت مل رہی ہے اسے، اور تم اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو۔ کون کرا رہا ہے تم سے یہ سب کچھ؟ میں اس وقت غصے میں تھا، نہ جانے میرے منہ سے کیا کچھ نکلا، کچھ پر اثر ہوا اور کچھ پر نہیں ہوا، کچھ چپ چاپ اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ چودھری ہری چند خوش آمدی لہجے میں میری طرفداری کر رہا تھا اور ان لوگوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر وہاں سے روانہ کر رہا تھا۔ پھر اس کے اشارے پر اس کے کارندے ریڑے پر سے سچن کا سامان اتارنے لگے۔ کوئی 2 ہفتے تک قصبے میں خوب کشو مش رہی۔ میں ہرجینوں اور شردوں کے سرکردہ آدمیوں سے ملا
اور انہیں فردن فردن سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ دوسری طرف میں نے اور پروفیسر بھنڈاری نے سچن کی ماں کو بھی کافی حد تک سمجھا بجھا لیا تھا۔ چودھری بھی درپردہ اپنی کوششوں میں مصروف تھا۔ در حقیقت انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ کھل کر مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں سچن کا ولایت جانا کسی طرح قبول نہیں تھا۔ وہ مختلف طریقوں سے سچن کی ماں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ برادری چھوڑ کر چلی جائے یا بیٹے کو سمندر پار بھیجنے سے انکار کر دے۔ یہ معاملہ تول پکڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف سچن کے پاس اب بہت کم وقت تھا۔ کرسمس سے کوئی 1 مہینے پہلے پروفیسر اسمتھ کو وطن واپس روانہ ہو جانا تھا، اور ان کی روانگی سے کم از کم 1 ہفتہ پیشتر سچن کو بمبئی پہنچنا تھا تاکہ اس کے کاغذات وغیرہ تیار ہو سکے۔ اس حساب سے اس کے پاس صرف 8-10 روز تھے۔ ایک روز سچن کی ماں کسی کو بتائے بغیر چپکے سے ساتھ والے گاؤں ایشور جی کے پاس چلی گئی۔ اس نے نہ جانے ایشور جی کی کیا کیا منت سماجت کی اور کس طرح اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ انہوں نے اچھے دل سے اور برے دل سے اس کے بیٹے کو بھیجنے کی اجازت دے دی۔ سچن کی ماں وہاں سے خوشی کے شادیانے بجاتی ہوئی واپس آئی۔ اس کے ساتھ ہی سچن نے تھانے آ کر مجھے بھی یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی ماں اسے ولایت بھیجنے پر راضی ہو گئی ہے اور اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ کے بھنڈاری اپنے ایک سمجھدار کارندے کو قصبے میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ اس کا نام اشرف تھا۔ میں نے اسے بلایا کہ وہ سچن کے ساتھ مل کر روانگی کی تیاری کرے اور 1-2 روز میں اسے لے کر امرتسر روانہ ہو جائے۔ سچن کی روانگی کی تیاری بڑے ہی پرمسرت ماحول میں ہوئی۔ روانگی سے 1 روز پہلے سچن کے پرزور اصرار پر میں ان کے گھر گیا۔ چھوٹی موٹی شادی کا انتظام نظر آ رہا تھا۔ صحن میں جھنڈیاں لگی ہوئی تھی اور مہمان گھوم پھر رہے تھے۔ غریب کو خوشی کبھی کبھار ہی ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی ملتی ہے۔ میں ابھی سچن کے گھر ہی میں تھا کہ چودھری بھی وہاں پر آ گیا۔ بیٹھک میں موجود لوگوں نے جھک جھک کر اس کے پاؤں چھوئے۔ اس نے خوش دلی سے سچن کو مبارکباد دی اور رواج کے مطابق کچھ روپے بھی دیے۔ اس نے کہا، سچن پتر، جو کچھ ہوا بھول جاؤ اسے۔ ہم میں سے کوئی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہاں، غلط فہمی ہو جائے تو اور بات ہے۔ تمہاری خوشی کے ساتھ ہم سب خوش ہیں۔ بھگوان تمہیں خیر خیریت سے واپس لائے۔ سچن نے ایک بار پھر بیٹھ کر چودھری صاحب کے چرن چھو لیے۔ چودھری صاحب نے اسے آشیرواد دی۔ کچھ دیر رسمی باتوں کے بعد میں اور چودھری ہری چند واپس آ گئے۔ اگلے روز صبح سویرے سچن کو چلے جانا تھا، اس لیے ہم اسے الوداع کہہ کر آئے تھے۔ ان دنوں بلال شاہ میرے لیے اپنے گھر سے ناشتہ لایا کرتا تھا۔ میں ناشتے کے لیے 10 روپے ماہوار اسے دیا کرتا تھا، جو وہ ہر مہینے بڑے زور و شور سے انکار میں سر ہلا کر رکھ لیا کرتا تھا۔ اس روز وہ ناشتہ لایا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس مجھے سنانے کے لیے کوئی تشویشناک خبر ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یہ خبر اس وقت تک نہیں سنائے گا جب تک میں ناشتہ نہ کر لوں۔ یہ اس کی عقل مندی ہی تھی کہ ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے دوران مجھے کوئی تشویشناک خبر نہیں سنایا کرتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی مکھن روٹی کا ناشتہ کیا اور 1 گلاس شکر والی لسی پینے کے بعد سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف دیکھا۔ اچانک مجھے سچن کا خیال آیا۔ میں نے پوچھا، شہر چلا گیا سچن؟ وہ افسردہ سے لہجے میں بولا، کہاں جی، وہ تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیچارے کی ماں آدھی رات سے بے ہوش ہے۔ ابھی اسے چارپائی پر ڈال کر پکی سڑک کی طرف لے کر گئے۔ پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ وہ بولا تھا، ہونا کیا تھا جی، وہی اکلوتے بیٹے کا غم۔ سچن رات دوسرے پہر اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا ہے، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ لگتا ہے پھر وہی دورہ پڑا ہے اسے۔ یہ خبر میرے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ میں نے اسی وقت وردی پہنی اور بلال شاہ کے ساتھ سچن کے گھر پہنچ گیا۔ میرا ASI فرزند علی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کل جو گھر خوشی کا گہوارہ بنا ہوا تھا، آج مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بکھری ہوئی جھنڈیوں کے پاس صحن کے عین وسط میں سچن کی بیوی انورادھا گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں اسے تسلی دینے میں مصروف تھیں۔ میں پاس پہنچا تو عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہوئی ادھر ادھر ہو گئیں۔ ایک شخص نے جلدی سے 2-3 کرسیاں لا کر صحن میں رکھ دی۔ میں نے سب کو دائیں بائیں کرنے کے بعد سرگوشی کے لہجے میں انورادھا سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سچن گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ انورادھا بولی، ان کی کتابیں جی، کچھ کتابیں ایسی تھیں جو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، وہ انہیں ساتھ ہی لے گئے۔ وہ ایک بار پھر بڑے زور و شور سے رونے لگی۔ میں نے کہا، ہمت سے کام لو اور پورا واقعہ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ لڑکی کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔
بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا اور بتانے لگی، ہم دونوں پچھلے کمرے میں سو رہے تھے۔ رات کسی وقت 8 سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا لالٹین کی لو اونچی تھی اور وہ جلدی جلدی چپل پہن رہے تھے۔ شاید دروازے پر دستک کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ میں نے نیند میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، باہر کوئی دروازے پر ہے۔ میں نے کہا، دھیان سے جائیں۔ وہ باہر نکل گئے اور پھر مجھے بھی اونگ سی آ گئی، لیکن گہری نیند نہیں آئی تھی۔ خیال انہی کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد پھر آہٹ ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہ اندر آ کر کنڈی چڑھا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو کر سو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید پیشاب وغیرہ کرنے نکلے ہیں، مگر دل میں ایک وشواس سا تھا۔ میں کچھ دیر پہلے جاگتی رہی، وہ واپس نہیں لوٹے، تو میں نے اٹھ کر لالٹین کی لو اونچی کی۔ ساتھ والے کمرے میں دیکھا تو ان کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ میں نے برآمدے میں آ کر انہیں آوازیں دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آواز سن کر ساس جی بھی جاگ گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہائے رام کہا اور لپک کر برآمدے سے اندر آئیں۔ پھر ان کی نگاہ بکھری ہوئی کتابوں اور کپڑوں پر پڑی۔ یکدم انہوں نے اپنا سینہ پکڑا اور سچن سچن کہتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ میرے سنبھالتے سنبھالتے بھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ آہوں اور سسکیوں کے درمیان سنائی جانے والی تفصیل میرے لیے خاصی اہم تھی۔ میں نے انورادھا سے کہا کہ میں اس کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو ذرا سا جھجکی، پھر میرے تاثرات دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسائی کو بیرونی دروازے پر کھرا وغیرہ اٹھانے کی ہدایت کی اور خود انورادھا کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچا۔ یہ نیچی چھت والا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ایک بڑا سا صندوق، کچھ کچے پکے برتن، لوہے کی کھنڈیوں پر لٹکتے ہوئے چند کپڑے، 3 پیڑیاں اور 2 چارپائیاں، یہ تھا اس کمرے کا کل اثاثہ۔ کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ اس دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، جس میں سچن کی کتابیں اور گھر کا کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ میں نے 2 کمروں کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اچانک میری نظر ایک سرخ شلوار پر پڑی۔ گوٹے کناری والا یہ جوڑا دوسرے کپڑوں کے نیچے کرسی پر پڑا تھا۔ میں نے یہ سرخ قمیض کپڑوں کے نیچے سے نکالی اور انورادھا کو دکھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ تمہاری ہی قمیض ہے، کل تو تم نے یہ نہیں پہنی تھی۔ میرے اس سوال نے انورادھا کو پریشان سا کر دیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں نے پوچھا، یہ تمہاری شادی والے کپڑے باہر کیوں پڑے ہیں؟ کیا کہیں شادی پر گئی تھی تم؟ میرے سوال پر بھی انورادھا بس منہ چھپا کر رہ گئی۔ میں نے سختی سے کہا، دیکھو لڑکی، یوں منہ میں گنگنیاں ڈالنے سے کام نہیں چلے گا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ مت بھولو کہ سچن کی گمشدگی کے سلسلے میں تم پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے۔ میری دھمکی نے انورادھا کو اچانک حیرت زدہ سا کر دیا۔ اس کے ہونٹ لرزے، پھر وہ سہمی ہوئی شرمائی سی آواز میں بولی، یہ کپڑے میں نے رات کو پہنے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا، کہتے تھے صبح تو میں نے چلے ہی جانا ہے، آج کی رات ایک بار پھر یہ کپڑے پہن کر دکھا دو۔ میں نے پوچھا، جب سچن نے تم سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو تم نے کیا سمجھا؟ وہ بولی، میں نے یہی سمجھا کہ وہ کل ولایت جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب دوبارہ کب ملنا ہو، اس لیے۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ اس کی گفتگو سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مصیبت پڑنے والی ہے؟ بالکل نہیں جی، وہ تو بڑے ہی خوش تھے۔ ذہن پر زور دے کر بتاؤ کہ آخری بار یعنی سونے سے پہلے تم نے اسے کب دیکھا تھا اور اس وقت اس کا موڈ کیسا تھا؟ میرے سوال پر انورادھا کے چہرے پر شفق سی جھک گئی۔ وہ من منا کر بولی، مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ 10 بجے ہوں گے۔ انہوں نے گلاس دودھ کا پیا اور پھر سو گئے۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جب دوسری بار تمہاری آنکھ کھلی تو سچن واپس آ کر کمرے کی کنڈی چڑھا رہا تھا، تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ اس سے پوچھو کہ دروازے پر کون تھا؟ انورادھا نے کہا، مجھ پر اس وقت نیند کا بڑا زور تھا، میں نے جب انہیں کمرے میں دیکھ لیا تو مطمئن ہو گئی اور کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ شاید باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور چوکی دار نے اطلاع دی تھی کہ ہم اسے بند کر لیں۔ انورادھا کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سچن کے غائب ہونے کا تعلق اس دستک سے ہے جو رات 10 بجے کے قریب ان کے دروازے پر ہوئی تھی۔ اس دستک سے پہلے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور سچن اپنے جیون کا نیا سفر شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دفتن میری نگاہ اس کمرے کے درمیانی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دروازے کی دہلیز کے پاس ایک دھبا سا تھا۔ میرے مشاہدے نے پکار کر کہا کہ یہ خون کا دھبا ہے۔ میں نے جلدی سے جھک کر دیکھا، غالباً یہاں خون کے چند قطرے گرے تھے۔
بعد میں ان قطروں پر کسی کا پاؤں پڑا تھا یا کسی کاغذ یا کپڑے سے ان قطروں کو صاف کرنے کی ادھوری کوشش کی گئی تھی۔ میں نے اچھی طرح اس دھبے کا معائنہ کرنے کے بعد انورادھا سے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ وہ میری تفتیش پر کچھ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ بھونکلا کر بولی، خون؟ یہ خون ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کس کا خون ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ رات تم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں تمہارے اور سچن کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ انورادھا اب کی دفعہ کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ خاصا الجھ گیا ہے۔ میں نے کمرے میں موجود تمام چیزوں کا ایک بار پھر اچھی طرح جائزہ لیا، ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میری ایک آویش رائگاں نہیں گئی۔ کھوٹے پر لٹکے ایک تولیے کے کونے اور اخبار کے پرانے کاغذ پر خون کی آلائش نظر آئی۔ ان نشانیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سچن کی گمشدگی کا معمولی واقعہ نہیں اور عین ممکن ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہو۔ اگر سچن اغوا ہوا تھا تو یہ کس کا کام تھا؟ یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے میرا دھیان چودھریوں کی ہی طرف گیا ہوگا۔ وہ سچن کی قابلیت اور ترقی سے سخت خوفزدہ تھے اور اسے خدا واسطے کا بیر رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی شہر روانگی کو اپنی انا کا مسئلہ بھی بنا رکھا تھا۔ انورادھا نے جو کچھ دیکھا وہ غنودگی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس وقت کمرے میں روشنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ عین ممکن تھا سچن کمرے میں تنہا واپس نہیں آیا ہو۔ اس کے ساتھ چودھریوں کا کوئی کارندہ بھی موجود ہو جس نے اس پر پستول تان کر اسے خاموش کر رکھا ہو۔ پولیس کی تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے انہوں نے سچن کی کچھ کتابیں بھی سمیٹ لی ہوں۔ انورادھا سچن کی بیوی تھی اور ہر طرح سے اس کی خیر خواہ تھی، لیکن اسے بھی بریالزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دلوں کے معاملے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مجھے انورادھا کے بیانوں میں جھول محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ ذرا سی آہٹ سے جاگ اٹھی تھی اور اسے باہر کے دروازے پر ہونے والی دستک بھی سنائی دے گئی تھی۔ دوسری طرف سچن الماری سے کتابیں نکال رہا تھا، لباس تبدیل کرتا رہا۔ پوری تیاری کے بعد وہ چلا بھی گیا تھا اور انورادھا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کمرے میں خون کی موجودگی سے بھی وہ لا علمی ظاہر کر رہی تھی اور خون کے پہلی بار ذکر پر وہ گھبرا بھی گئی تھی۔ میں نے انورادھا سے تفصیلی سوال و جواب کیے اور اس کے بعد صحن میں آ گیا۔ ایسائی نے بتایا کہ دروازے کے باہر اور صحن میں کوئی اہم کھرا نہیں مل سکا۔ میں نے گھر میں موجود کچھ مہمانوں کے تحریری بیان لیے اور تھانے واپس آ گیا۔ تفتیش کرتے وقت ہر پہلو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ممکن تھا کہ میں جن لوگوں پر سچن کے سلسلے میں شبہ کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی قصوروار نہ ہو اور یہ کوئی دوسرا ہی معاملہ نکل آئے۔ مجھے اس قصبے کے حالات کا زیادہ علم نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہاں کے ایک پرانے مخبر گرو سنگھ کو بلا بھیجا۔ گرو سنگھ بڑا ہی رونقی آدمی تھا، تھوڑا سا لچا بھی تھا۔ قصبے کی ہر جوان عورت کی چال ڈال اور اس کے جسم کے نشیب و فراز کے بارے میں اسے قیمتی معلومات حاصل تھیں۔ عورت کے بات کرتے ہوئے تو جیسے اس کے منہ سے لال ٹپکنے لگتی تھی۔ قصبے سے پار کھیتوں میں اس نے ایک دو کیس بھی کیے تھے، لیکن چونکہ بندہ پولیس کا تھا اس لیے معافی مل گئی تھی۔ میں نے اسے بلا کر سچن کے بارے میں ٹور لگانی چاہی تھی کہ کہیں شادی سے پہلے یا بعد میں اس کا کسی لڑکی سے چکر تو نہیں رہا، یا اگر کوئی چکر ہو جس سے اس کی کسی سے پوشیدہ دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ لڑکی کے ذکر پر گرو سنگھ نے کہکا لگایا، تھانے دار صاحب آپ بھی دریش آدمی ہیں۔ یہ سچن جیسے منڈے کسی کڑی کے ماں پپو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کڑیاں تو کڑیاں، یہ تو اپنی دھرم پتنیوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ میں نے کہا، اچھا بک بک چھوڑ، یہ بتا کہ سچن کا کسی سے جھگڑا یا تکرار ہوئی ہو؟ وہ بولا، جناب جوانی میں تو تکرار اور جھگڑا عام طور پر عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ اتنے جوگا ہی نہیں تھا تو یہ جھگڑا وگڑا کیسا؟ اتنا بھلا مانسا کہ بھینس بکری کی طرف بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ کسی لڑکی کو کیا تاڑتا بھلا؟ اس نے ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا۔ گرو سنگھ مجھے کافی دیر سچن کے نکمے پن یعنی شرافت کی باتیں اور اپنے خاص لوفرانہ انداز میں سناتا رہا اور ثابت کرتا رہا کہ اس سے کسی بھی قسم کی بہادری کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ گرو سنگھ کے ساتھ گفتگو جاری تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کہانی کا اہم کردار ایشور جی بھی تھا، لیکن ابھی تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس ایشور جی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شے کیا ہے یہ آخر۔ اگلے روز میں نے ایشور جی کے گاؤں میں ان کی حویلی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔
وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مندر میں ماتھا ٹیکنے گئے ہوئے تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ان کا ٹانگا حویلی کے سامنے آ کر رکا۔ ٹانگے پر چاروں طرف کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اتنا سخت پردہ تھا کہ کسی سواری کا پاؤں تک نظر نہیں آتا تھا۔ ٹانگا رکتے ہی چند نوکرانیوں نے ٹانگے سے دروازے تک کپڑے کی چادریں تان دی اور ٹانگے کی سواریاں چادروں کے پیچھے ہی گھر میں چلی گئی۔ آخر میں ایشور جی ٹانگے سے نکل کر حویلی کے مہمان خانے کی طرف آئے۔ 2 خادم بڑے ہی ادب سے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایشور جی کی عمر کوئی 45 برس تھی۔ سر پر لمبی سی بودی، ماتھے پر ٹیکا اور کھدر کی دھوتی کرتا، آنکھیں عام سوامیوں کی طرح سوئی سوئی اور خاموش۔ میرا غائبانہ تعارف ان سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نمستے اور خیر خیریت کے بعد ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایشور جی نے خود ہی سچن کی بات چھیڑ دی۔ بڑے ہی بزرگانہ انداز میں فرمانے لگے، بیٹا جی تم یہاں نئے نئے آئے ہو، نئی ڈگر پر ہر قدم پھک پھک کر رکھنا چاہیے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ سچن کے غائب ہونے کے سلسلے میں تم چودھری کے گھرانے پر شک کر رہے ہو۔ شاید اپنا ایک SI بھی تم نے ان کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ میں نے کہا، ایشور جی میرا تو کام ہی شک کرنا ہے، میں خود اپنے آپ پر بھی شک کر سکتا ہوں۔ میرے 2 ٹوک لہجے نے ایشور جی کو چونکا دیا۔ میری بات سے یہ مطلب نکلتا تھا کہ میں کسی بھی بات پر کسی پر بھی شک کر سکتا ہوں، اور اس میں ایشور جی بھی شامل ہیں۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر لہجے میں نرمی پیدا کر کے بولے، شک ضرور کرو بیٹا، لیکن کسی کا اتمان نہ کرو، کسی کے من کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد ایشور جی نے اپنے مذہب کے بارے میں ایک لمبی چوڑی تقریر جھاڑ دی۔ بیچ بیچ میں وہ مجھے میرے فرائض کے متعلق مشورے بھی دیتے رہے۔ اپنی 1 گھنٹے کی گفتگو میں انہوں نے سارا زور اس بات پر دیا تھا کہ ان کی نظر میں ہر ذات کے ہندو برابر ہیں۔ وہ برہمن سے لے کر شردو تک سب کو اپنی پرچھا سمجھتے ہیں اور ان کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہے برہمنوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ انہیں بھگوان نے عزت دی ہے، لوگوں کو بھی ان کی عزت کرنی چاہیے۔ سچن کے بارے میں ان کا پختہ خیال تھا کہ وہ صرف ہوائی چیزوں کے زیر اثر گھر سے غائب ہوا ہے، اور اگر میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو تفتیش کے چکروں میں پڑنے کی بجائے کسی اچھے عامل یا جوشی سے رجوع کروں۔ میں بس ہر بات پر ہوں ہاں کرتا رہا۔ پھر ایشور جی سے اپنے مطلب کے کچھ سوال پوچھنے کے بعد حویلی سے رخصت ہو گیا۔ حویلی کے اندر اور باہر کا ماحول بے حد مذہبی تھا۔ جگہ جگہ رام کرشن کی مورتیاں تھیں۔ حویلی کے بالکل سامنے ایک احاطے میں پوجا پاٹ کی جگہ تھی۔ یہاں بہت سے دیہاتی بیٹھے بھجن سن رہے تھے۔ میں گھوڑے پر سوار قصبے کی طرف واپس روانہ ہوا تو ذہن میں اس کیس کی اونچ نیچ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ سچن کو غائب ہوئے آج 3را دن تھا۔ اگر وہ 2-3 روز اور نہ ملتا تو ولایت نہیں جا سکتا تھا۔ میری سوچ رہ رہ کر چودھریوں کی طرف جا رہی تھی۔ خاص طور پر مجھے چودھری کے بیٹے ہلمندر کمار پر شبہ تھا۔ وہ بڑا ہی سازشی سا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ اگر سچن کو اغوا کرنے کا کام اس نے کیا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ اسے جان سے بھی مار دیا گیا ہو۔ ایسے چودھریوں کے لیے 1 آدھ خون کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس سازش کا کرتا دھرتا وہی شخص ہو جس سے میں مل کر آ رہا تھا، یعنی کہ ایشور جی۔ وہ سچن کی روانگی میں سخت مخالفت کرتا رہا تھا، مگر بعد میں اس نے اچانک سچن کی ماں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ بیٹے کو سمندر پار بھیج سکتی ہے۔ شاید اس طرح ایشور جی نے اپنے آئندہ جرم پر پردہ ڈالنے کا اہتمام کیا تھا۔ گمشدگی سے 1 روز پہلے چودھری ہری چند بھی بے حد مہربان نظر آتا تھا اور اسے مبارک بادیں دے رہا تھا۔ یہ ساری مجھے ایک ہی سلسلے کی کڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جب میں انورادھا کے بیان پر غور کرتا تھا اور مجھے یہ یاد آتا تھا کہ سچن کے ساتھ اس کے کپڑے اور چند کتابیں بھی غائب ہیں تو یقین ہونے لگتا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لیکن جب کمرے میں جگہ جگہ لگے ہوئے خون کا خیال آتا اور یاد آتا کہ رات 10 بجے 10:30 بجے کسی شخص نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی تو دھیان خود بخود اغوا کی طرف چلا جاتا۔ سب سے پیچیدہ معاملہ یہ تھا کہ اس رات دروازے پر دستک دینے والا آخر تھا کون، اور کیا اسے یقین تھا کہ دستک پر سچن ہی باہر نکلے گا، جبکہ اس رات گھر میں چند اور مہمان بھی تھے۔ اس سے یہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ سچن شاید پہلے سے اس دستک کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جتنا اس معاملے پر سوچتا تھا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کیس کی پکی رپورٹ درج نہیں کی تھی، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ
کیس درج کر کے چند ایک گرفتاریاں کرنی ہی پڑے گی۔ مجھے محلے کے چوکیدار پر بھی شبہ ہو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اپنے طور پر کچھ فیصلے کرتا ہوا جب تھانے پہنچا تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا۔ تمام فیصلے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جس منزل کو بہت دور سمجھتا ہے وہ چند قدم اٹھاتے ہی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے سچن اپنے سامنے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بلال شاہ ٹانگیں پھیلا کر اور چھاتی پھلا کر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اتنا قریب تھا کہ لگتا تھا اس پر چڑھا ہوا ہے۔ دراصل سچن کو وہی ڈھونڈ کر لایا تھا اور اس وقت اس کی گردن جتنا بھی اکڑ تھی کم تھی۔ میں نے کہا، بلال شاہ کہاں سے ملا یہ؟ وہ بولا، ملا نہیں جناب، ڈھونڈا ہے، پکڑ کر لایا ہوں اسے۔ میری تو کمر ہی دھوری ہو گئی ہے ٹانگے میں بیٹھ بیٹھ کر۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، 8 پہر میں کوئی 40 میل سفر کیا ہوگا ٹانگے پر، اور ٹانگا بھی کون سا شریف لاٹھوں کا۔ 6 جوڑ لگے ہوئے ہیں اس کے دونوں پہیوں میں۔ میرا تو جوڑ، ہائے اللہ، اف۔ میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ کوئی کارنامہ انجام دے چکا ہے اور اب مجھے نہ صرف اس کی تمام بکواس سننی ہوگی بلکہ ہفتے 1.5 ہفتے تک کئی نخرے بھی برداشت کرنے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یہ تجھے ملا کہاں سے؟ وہ بولا، عبدل کوٹ سے جی۔ اور عبدل کوٹ بھی کوئی گاؤں ہے؟ توبہ توبہ، 2 فٹ تو کیچڑ ہے اس کے چاروں طرف، اور کیچڑ بھی ایسی کہ سارے پنجاب کا مچھر اس پر عاشق۔ میرا تو حشر ہو گیا جی رات کو۔ وہ ایک بار پھر واہی تباہی بکنے لگا۔ سچن سر جھکا خاموش بیٹھا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ بہرحال بلال شاہ نے اپنی بکواس ختم کرنے کے بعد سچن کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ در حقیقت بلال شاہ اور میرے دوسرے مخبر میں کچھ لگتی تھی۔ ایک دن پہلے میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے گرو سنگھ کو بلایا تھا۔ میرے اس فعل نے بلا ارادہ اس کے اندر اس کی عقابی روح بیدار کر دی تھی۔ وہ گرو سنگھ کو میرے پاس بیٹھے دیکھ کر جل بھن گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچن کے سلسلے میں مجھے بھی کچھ کر کے دکھائے گا۔ اس فیصلے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ بلال شاہ کے ہاتھ اس گتھی کا ایک سرا لگ گیا تھا۔ صبح اسے ٹانگوں کے اڈے پر ایک ملنگ ملا تھا۔ ملنگ کی گرم چادر دیکھ کر بلال شاہ کو شبہ ہوا کہ یہ سچن کی ہے۔ چادر پر غور کرتے کرتے اس کا دھیان ملنگ کی جوتی پر چلا گیا۔ ایک لمحے میں بلال شاہ پہچان گیا تھا کہ یہ چپل بھی سچن ہی کی تھی۔ اس نے ملنگ کو گھیر لیا اور پوچھنے لگا کہ یہ دونوں چیزیں اسے کہاں سے ملیں۔ پہلے تو ملنگ ٹالتا رہا، پھر اس نے بتایا کہ عبدل کوٹ میں ایک اللہ والے کے در کے باہر کوئی شخص یہ چیزیں فرش پر ڈھیر کر کے چلا گیا تھا۔ بہت دیر تک جب ان چیزوں کا ولی وارث واپس نہیں آیا تو اس نے غیبی امداد سمجھ کر سامان اٹھا لیا۔ بلال شاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ ملنگ نے سچن کو قتل ہی نہ کر ڈالا۔ اس نے اپنے 2 سالوں کو ملنگ پر نگراں مقرر کیا اور مجھے اطلاع دینے کے لیے تھانے پہنچا، لیکن یہاں اس نے مجھے اپنے رقیب گرو سنگھ سے گپے لڑاتے پایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اپنے سالوں کے ساتھ ملنگ کو لے کر وہ ٹانگے پر آباد کوٹ روانہ ہوا۔ کوئی 25 میل کا سفر تھا، 7-8 میل پیدل چلنا تھا۔ رات تقریباً 9 بجے وہ لوگ عبدل کوٹ پہنچے۔ یہ کسی پیارے لال نامی بزرگانے دین کا مزار تھا، لیکن ہندو سکھ سبھی یہاں آنا باعث برکت سمجھتے تھے۔ اس مزار کے پچھواڑے ایک چھوٹی سی کوٹری میں انہیں سچن کا سراغ مل گیا۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی، وہ بخار میں نیم بے ہوش تھا۔ وہ رہ رہ کر اپنی بیوی کا نام پکار رہا تھا۔ مزار کے متوالیوں سے اجازت لینے کے بعد بلال شاہ اور اس کے سالے بڑی مشکل سے اسے ٹانگے تک لائے اور لاد کر واپس روانہ ہو گئے۔ اور اب سچن ننگے سر ننگے پاؤں اجڑا پجڑا سا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، سچن تو نے یہ سب کیوں کیا؟ تجھے معلوم ہے تیری ماں پر تیرے جانے سے کیا گزری ہے؟ وہ صرف منہ پھیر کر رہ گیا۔ غالباً بلال شاہ اسے اس کی ماں کی موت کی اطلاع دے چکا تھا۔ کل تقریباً 4 بجے صبح اس کی ماں اسپتال میں فوت ہو گئی تھی اور اب اس کی چتا جلے بھی ایک رات گزر چکی تھی۔ سچن کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرتے رہے۔ یہ آنسو اس دکھیاری ماں کے لیے تھے جو بیٹے کے اچھے دن دیکھنے کی خواہش دل میں لیے راکھ کا ڈھیر ہو گئی تھی، جو اس کی خوشیوں کی راہ تکتے تکتے اپنی نیند سو گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹے ماؤں کو یہ دکھ کیوں دیتے ہیں، کیوں ان کی دعائیں رائگاں کرتے ہیں
اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کاش بوڑھی آنکھیں افسر بیٹوں کے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں، یا بیٹے ہی ماؤں کا مان رکھنا سیکھ جائیں۔ میں نے کہا سچن، کیا اپنی جانے کی وجہ نہیں بتاؤ گے؟ وہ اس سوال پر بھی خاموشی سے روتا رہا، جیسے دھیمی دھیمی بے آواز بارش برس رہی ہو۔ یہ زخم کیسا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ گر گیا تھا، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فی الحال کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے، ساتھ ہی چپکے سے یہ ہدایت بھی کر دی کہ اس کے گھر کی نگرانی کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ انہی حالات میں تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ ہم سب کی کوشش کے باوجود سچن نے انگریز پروفیسر کے ساتھ ولایت جانے سے انکار کر دیا۔ ماں کی موت کا اس کے ذہن پر بہت صدمہ ہوا تھا، لیکن بات اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اگر وہ چاہتا تو سرخ باسی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ہی ہماری بات مان سکتا تھا، لیکن اگر اس نے بات ماننی ہوتی تو روانگی سے 1 دن پہلے گھر سے جاتا ہی کیوں؟ لگتا تھا اس کے دل میں کوئی سخت بات گرو کر کے بیٹھ گئی ہے، جو کسی طور کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کوئی نظر نہ آنے والا شکنجہ ہے جس نے اس کے ارادوں اور اس کی امنگوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اب یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گیا تھا، تاہم اس کی مرضی کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ دکھائی دیتا تھا، وہی ہاتھ جس نے اس رات 10 بجے اس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور شاید یہی وہ ہاتھ تھا جو اب بھی سچن کو نظر نہ آنے والے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھا۔ میرے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا کہ سچن کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، شاید اسے اس کے کسی پیارے کے بارے میں کوئی خوفناک دھمکی دی گئی تھی۔ یہ پیارا کوئی بھی ہو سکتا تھا، اس کی ماں، اس کی بیوی، یا اس کی کوئی بہن۔ چودھریوں کے لیے سب کچھ ممکن تھا، وہ اپنی دھمکی سے کسی بھی فنے خان کو مرنے کی حد تک خوفزدہ کر سکتے تھے۔ میں نے یہ نکتہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک روز سچن اور اس کی بیوی سے ان کے گھر میں جا کر ملاقات کی۔ میں نے دونوں سے الگ الگ سوال کیے۔ پہلے سچن سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ہر طرح اس کی ڈھاس بندھائی اور تسلی دی کہ اگر اسے کسی کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے تو وہ بلا خوف بتا دے، میں اس پر کوئی مصیبت نہیں آنے دوں گا۔ سچن نے میرا ہر وار خالی کر دیا اور صاف کہا کہ اسے کوئی نہیں دھمکا رہا اور نہ ہی دھمکا سکتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، اور اس کی مرضی یہی ہے کہ وہ اپنی جنم بھومی چھوڑ کر سمندر پار نہیں جائے گا۔ میں نے اسے اس کا وہ جوش و جذبہ یاد دلایا جو روانگی کے 1 روز پہلے اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، بلکہ رات گئے تک نظر آتا رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ بار بار مجھے ایک ہی نقطے کی طرف گھیر کر لاتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی تھی۔ میں 8 سن کر باہر ضرور گیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ہوا چل رہی تھی۔ میرے سفر ترک کرنے کا کسی دستک وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ بات کتنی بار آپ سے کہوں؟ سچن سے مایوس ہو کر میں نے اس کی دھرم پتنی انورادھا کو اندر بلایا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ گمسم آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، انورادھا، تم سچن کی پتنی ہو، تم سے بڑھ کر اس کا رازداں اور کوئی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اچانک اپنا ارادہ بدل کر باہر جانے سے انکار کر رہا ہے؟ انورادھا نے کہا کہ وہ خود اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ اسے حیرانگی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ سچن ایسا کیوں کر رہا ہے، جبکہ ایشور جی کی آگیا کے بعد اب تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے اس کی اپنی جان کی یا کسی اور کی جان کی دھمکی دی گئی ہو؟ انورادھا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا۔ وہ بولی، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، ویسے مجھ سے انہوں نے اس قسم کی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارے علاوہ اس کا اور کوئی قریبی عزیز اس قصبے میں موجود ہے؟ انورادھا بولی، اس قصبے میں تو کوئی نہیں، صرف ایک بہن تھی ان کی، وہ بھی بال بچوں والی، ہریانہ میں رہتی ہے۔ انورادھا کی زبان سے کوئی بات میرے مطلب کی ادا نہیں ہوئی۔ میں اپنی الجھن کو بھی مزید الجھا کر واپس آ گیا۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، سردی بھی کچھ ضرورت سے زیادہ تھی۔ میں اپنی رات کی ڈیوٹی پر تھانے میں موجود تھا کہ میرا حوالدار مٹھو خان بھاگتا اور کانپتا ہوا تھانے پہنچا۔ یہ شخص سچن کے مکان کی نگرانی کر رہا تھا، اور 7-8 روز پہلے سے میں نے ہی اس کام پر لگایا تھا۔ مجھے مٹھو خان کی آمد سے پہلے قطعی امید نہیں تھی کہ سچن کے مکان کی نگرانی اتنی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مٹھو خان نے آتے ہی مجھے بتایا، جناب، سچن اور اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ سارا سامان ایک ہی ٹانگے میں لاد چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے دھماکہ خیز تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ اگر مٹھو خان کی اطلاع درست تھی تو اس کا صاف مطلب تھا کہ
سچن اور انورادھا چوری چھپے گاؤں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا مکان قصبے کی آخری حد پر واقع تھا۔ انہوں نے باہر کے باہر ہی نکل جانا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی۔ مٹو خان بھی شاید بے خبر ہی رہتا، مگر اتفاق ہے کہ مٹو خان کا گھر سچن کے گھر کے عین سامنے واقع تھا اور وہ دن رات آسانی کے ساتھ اس کے گھر کی نگرانی کر سکتا تھا۔ میں نے مٹو خان کو تھانے میں چھوڑا اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر سچن کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سچن کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ سردیوں سے ہڈیوں میں گودا جم رہا تھا۔ ہم دونوں نے کمبل کی بغلیں مار رکھی تھیں۔ بلال شاہ کے پاس لاٹھی تھی اور میرے پاس سرکاری پسٹل۔ آوارہ کتوں سے بچتے بچاتے ہم آبادی سے کوئی 3 فلانگ آگے آئے تو ایک چکڑا نظر آیا۔ اس کے نیچے جھولتی ہوئی لالٹین ساکھ تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کھڑا ہے۔ درختوں کے سایوں میں سفر کرتے ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے قریب 4-5 گھڑ سوار بھی موجود ہیں۔ شاید ان گھڑ سواروں نے ہی اس کو روک رکھا تھا۔ صورتحال خاصی مخدوش نظر آتی تھی۔ ہم احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے اس جھنڈ کے بالکل پاس پہنچ گئے جہاں پر یہ ٹانگا رکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گھڑ سوار ہلمندر کمار اور اس کے ساتھی تھے۔ آج پہلی بار ہلمندر کمار کے کندھے پر کیمرے کی جگہ پستول کی پیٹی نظر آ رہی تھی۔ پیتل کی گولیاں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ ٹانگے کا مالک دونوں ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھا تھا، جبکہ سچن اور انورادھا ٹانگے کے پاس کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہلمندر نے سچن کو ایک ننگی اور غلیظ گالی دی اور بولا، تو پہلے ہی قصبہ چھوڑ کر چلا جاتا تو ماں نہ مرتی تیری۔ سچن نے کہا، معاف کر دیں چودھری صاحب، بس غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ مجھے سچن کا بھیک مانگتا ہوا لہجہ حیران کر رہا تھا۔ ہلمندر کمار نے اسے ایک اور گالی دی اور کہا، ادھر کا رخ تو اب تیری اگلی آئندہ آنے والی نسل بھی نہیں کرے گی۔ چودھریوں سے پنگا لیا ہے تو نے، کوئی مذاق نہیں کیا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھ، اگر مجھے کسی طرح پتہ چلا کہ تو نے چوری چھپے میمو کے مالک انگلینڈ جانے کی کوشش کی ہے تو بھگوان کی قسم وہیں پہنچ جاؤں گا اور حشر کر دوں گا تیرا۔ بڑے لمبے ہاتھ ہیں میرے۔ سچن نے کہا، نہیں چودھری جی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا۔ چودھری ہلمندر نے کہا، تجھ جیسے نیچ ذات کے وعدے کا بھروسہ تو نہیں کرنا چاہیے، پر تو اپنا بچہ ہے، ترس آتا ہے تجھ پر۔ سچن نے سر جھکا کر کہا، تو پھر اجازت ہے جناب۔ ہلمندر نے ایک کہکا لگایا اور ساتھیوں کی طرف یوں دیکھا جسے انہیں بھی کہکے میں شریک کرنا چاہتا ہو۔ وہ چاروں مسکرا کر رہ گئے۔ ہلمندر نے غلیظ گالی سے سچن کو نوازا اور بولا، اتنی جلدی اجازت؟ پہلے ہمیں اپنی ہیر تو راضی کرنے دے۔ پھر اس نے اپنے ایک کارندے سے کہا کہ ماں کھیلا اس بادام کی گری کو ادھر ٹانگے میں، دیکھے تو صحیح کڑوی ہے کہ میٹھی۔ ماں کا پھرتی سے گھوڑے سے کودا اور انورادھا کی طرف بڑھا۔ وہ چیخ کر بھاگنے لگی تو دوسرے گھڑ سوار نے گھوڑے سے جھک کر اس کے بال پکڑ لیے۔ سچن نے اس کے بال چھڑانے چاہے تو گھڑ سوار ہلمندر نے تیری ناٹ کی بندوق اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ سچن آپے سے باہر ہو کر بولا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا چودھری جی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چودھری نے اطمینان سے کہا، خود ہی تو جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، اب تمہیں راہداری دینے لگا ہوں تو ہاں ہاں کرنے لگے ہو۔ سچن نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ہلمندر سے بندوق چھیننے کی ایک کمزور سی کوشش کی۔ جواب میں ہلمندر نے اس کے منہ پر ایسی لات ماری کہ وہ اڑتا ہوا ایک گھوڑے کے پاؤں میں جا گرا۔ غصے سے بے قابو ہو کر ہلمندر نے اس کے پیر اور کندھوں پر بندوق کے دستے سے 2-3 ضربیں لگائیں اور پھنکار کر بولا، حرام زادہ ولایت جاتا ہے، بچے تیری تو میں ایسی ولایت ہی نکالوں گا کہ ساری عمر ماں کو یاد کر کے روئے گا۔ پھر اس نے خونی نظروں سے انورادھا کو گھورا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی کلائی تھام کر درختوں کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ بیچاری فاقہ زدہ لڑکی کمزور مزاحمت کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ گھٹی گھٹی سی آواز میں چیخ رہی تھی۔ ہلمندر اور اس کے ساتھیوں کو ان چیخوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتنی سردی میں اور رات کے اس پہر ان ویران درختوں میں کس نے اس کی مدد کو پہنچنا تھا؟ اور اگر کوئی کمین پہنچ بھی جاتا تو چودھری صاحب کو مصروف کار دیکھ کر دم دبا کر بھاگ جاتا۔ میرے اندر غصے کا آتش فشاں دہک رہا تھا، لیکن اس ڈرامے کا آخری ایڈ دیکھنے کے لیے میں خود پر قابو پائے بیٹھا تھا۔ چودھری ہلمندر انورادھا کو کھینچتا ہوا ٹانگے تک لے گیا۔ وہ مزاحمت چھوڑ کر منت سماجت پر اتر آئی، مگر ہلمندر جیسے شیطان پر اس آہو پکار کا کیا اثر ہوتا؟ اس کے سر پر وہ بھوت سوار ہو چکا تھا
جو اشرف المخلوقات کو ضلالت کی انتہائی پستوں میں دھکیل دیتا ہے۔ سچن 2 آدمیوں کی گرفت میں نیم بے ہوش پڑا تھا۔ انورادھا کی بے بسی اور ہرمندر کی وحشت کے درمیان اب کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ میں پستول ہاتھ میں لے کر جھاڑیوں سے نکل آیا۔ بلال شاہ میرے ساتھ تھا اور خوف آمیز غصے کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہمیں جھاڑیوں سے نمودار ہوتے دیکھ کر ہلمند اور اس کے ساتھیوں کے اوسان قطع ہو گئے۔ انورادھا کا ہاتھ تو خود بخود ہلمندر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر میرے پہلو میں آن کھڑی ہوئی۔ ہلمندر نے بے پناہ غضب سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے سچ مچ شرارے پھوٹ رہے تھے۔ غالباً وہ نشے میں بھی تھا۔ اس نے عجیب بہکے اور خطرناک لہجے میں مجھ سے کہا، نواز جی چلو یہاں سے، پھوٹو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے 3-4 مرتبہ چٹکی بھی بجائی۔ اس کا یہ انداز اس قدر دھمکی آمیز اور خوفناک تھا کہ اگر کوئی معمولی دل گردے والا تھانے دار ہوتا تو کسی آنا ہو کر فوراً وہاں سے چلا جاتا، پھر چند ہی دن میں وہاں سے اپنی تبدیلی کروا لیتا، یا جتنی دیر اس قصبے میں رہتا چودھریوں کے نیچے رہتا۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے نہ صرف اس قصبے میں رہنا تھا بلکہ سچن جیسے دوسرے مجبوروں کی مدد بھی کرنی تھی، ان کو انصاف بھی دلانا تھا۔ میں نے اپنے بے پناہ تیش کو دبا کر اطمینان سے کہا، چودھری جی آپ تو نیچی ذات والوں کا سایہ بھی خود پر نہیں پڑنے دیتے، تو پھر اپنی اس بہن کو کہاں لے کر جا رہے تھے؟ میرے اس لہجے نے جیسے ہلمندر کے پورے بدن پر چھریاں چلا کر زخموں میں مرچیں سی بھر دی۔ وہ غصے میں اندھا بہرا ہو کر مجھ پر جھپٹا۔ میں نے ایک طرف کو ہٹ کر خود کو اس کے گھوڑے کی لپیٹ سے بچایا۔ اس دوران بلال شاہ نے اپنی لاٹھی پوری قوت سے گھما کر اس کی گردن پر ماری۔ وہ کلا بازیاں کھا کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ میں نے دیکھا وہ نیچے گر کر اپنی بندوق بلال شاہ کی طرف سیدھی کر رہا تھا۔ بلال شاہ عین اس کے نشانے پر تھا۔ موت اور زندگی میں ایک لمحے کا فاصلہ تھا۔ میں نے چند قدم بھاگ کر چھلانگ لگائی اور اوندھے منہ ہلمندر کمار پر گرا۔ اس کی بندوق کا رخ بدل گیا۔ سنسناتی ہوئی گولی ایک گھوڑے کی ران چھید کر ایک کارندے کے سینے میں لگی اور وہ تڑپ کر نیچے آ گرا۔ ہلمندر نے میری پسلی اور پیٹھ میں متواتر 4-5 مرتبہ گھٹنا مارا اور الٹا کر کے مجھے اپنے نیچے کر لیا۔ اس وقت بلال شاہ کی چمکتی دھمکتی لاٹھی دوسری مرتبہ حرکت میں آئی اور کھٹاک ہلمندر کے کھوپڑے پر پڑی۔ وہ ڈکراتا ہوا دائیں طرف لوٹ گیا۔ میں اس کے نیچے سے نکلتے نکلتے اپنا پسٹل سیدھا کر چکا تھا، اس لیے جب اس کے کارندے نے مجھ پر لاٹھی کا وار کرنا چاہا تو میں نے بے دریک گولی چلا دی۔ 303 کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور وہ شخص یوں گھوم کر گرا جیسے موڑ کاٹتے ہوئے کسی تیز رفتار ٹرک کا اگلا ٹائر اچانک پھٹ جائے۔ باقی کے دونوں گھڑ سوار اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ پولیس مقابلے کا خطرہ مول لیے بغیر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جائے وقوع کا منظر اب یہ تھا کہ ہلمندر کا ایک ساتھی اس کی اپنی ہی گولی لگنے سے رہائے عدم ہو چکا تھا۔ دوسرا ساتھی جس کے پاس صرف لاٹھی تھی گھٹنا زخمی کروا کر بے سود پڑا تھا۔ خود ہلمندر کمار کا بھی سر پھٹ چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں مجھے اور بلال شاہ کو بڑی ہی غیر تعلیم یافتہ گالیاں دے رہا تھا۔ کم از کم ان گالیوں سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے FA چھولے دے کر پاس کیا تھا۔ رات قصبہ سوتا رہا اور تھانہ جاگتا رہا۔ ہم نے راتوں رات کئی کام نپٹائے۔ موقع پر ضروری کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر روانہ کر دیا۔ ہلمندر کے دوسرے زخمی ساتھی کو بھی ساتھ ہی بھیج دیا۔ اس کے بعد تھانے میں ہلمندر کمار سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس کے اشارے پر قصبے سے اس کے ایک اور ساتھی کو گرفتار کیا گیا۔ اس شخص نے حوالدار مٹھو خان کی مار کھانے کے بعد سب کچھ اگل دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہلمندر کمار کے ولی وارث تھانے پہنچتے، پوری کہانی ہمارے سامنے کھلی کتاب بن چکی تھی۔ اس کہانی کی اہم کڑی ایک تصویر تھی جو ہمیں ہلمندر کی جیب سے ہی مل گئی تھی۔ میں آپ کو یہ کہانی اپنے لفظوں میں سنا دیتا ہوں اور اس تصویر کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس معاملے کا آغاز کوئی 4 سال پہلے ہوا تھا۔ سچن جو بظاہر ایک نہایت شرمیلا اور چوپ چاپ لڑکا تھا، ایک لڑکی سے عشق کرتا تھا، اور وہ لڑکی بھی ایسی ہی تھی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے چکر میں پڑ سکتی ہے۔ وہ لڑکی تھی ایشور جی کی بڑی بیٹی سیتا کماری، ایک ایسے گھرانے کی چشم و چراغ جس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی ہیں اور جس کی بہو بیٹیوں کو کبھی سورج کی آنکھ نے بھی بے پردہ نہ دیکھا ہوگا۔ مگر عشق و محبت کے آگے تو بڑوں بڑوں کے سر خم ہوئے اور بڑے بڑے داناؤں کے اندازے سیلاب کے تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سچن اور سیتا چوری چھپے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس محبت کا آغاز دراصل اس وقت ہوا تھا جب سیتا کے گاؤں میں کچھ لڑکیوں نے سچن کو شرارت سے گندی موری میں گرا دیا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر روتا رہا تھا۔
یہ سارا ماجرا سیتا کماری نے بھی دیکھا تھا۔ اس کے دل میں سچن کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، پھر یہ ہمدردی کئی مرحلوں سے گزر کر محبت کا روپ دھار گئی، مگر اس سے پہلے کہ یہ محبت خوشبو بن کر اڑتی اور گلی گلی پھیل کر برہمنوں کی عزت کا دھبا بن جاتی، اچانک ہی ایشور جی کے دل میں نہ جانے کیا ہی کہ انہوں نے بیٹی کا بیاہ کر دیا۔ سچن اور سیتا کی محبت کا پودا پروان چڑھنے سے پہلے ہی مرجھا گیا اور وہ دونوں زندگی کے الگ الگ راستے پر چل دیے، مگر یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ایک اہم واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ چودھری ہری چند کا بیٹا ہلمندر، جو نیا نیا شہر سے لوٹا تھا، اپنا کیمرہ لے کر ایک ایسے جھنڈ میں جا نکلا جہاں سچن اور سیتا راز و نیاز میں مصروف تھے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ان کی کئی تصویریں لے لیں۔ ان میں 2 تصویریں نہایت واضح تھیں اور ایک تصویر ایسی تھی کہ جس میں سچن اور سیتا ہم آغوش نظر آتے۔ یہ تصویر ایشور جی کے گھرانے کی عزت کا جنازہ نکال سکتی تھی۔ ہلمندر یہ تصویر حاصل کر کے بے حد خوش تھا۔ اس نے یہ تصویر اس خیال سے سنبھال کر رکھ لی کہ کسی مناسب موقع پر اس سے زبردست فائدہ اٹھائے گا۔ یہ موقع تو اسے نہیں ملا، لیکن انہی دنوں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ سچن گرادری کی قسمت جاگ اٹھی اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کی طرف پر تولنے لگا۔ ایک کمزار لونڈے کی یہ ترقی برہمنوں کو کیوں کر بھا سکتی تھی؟ وہ دل و جان سے اس کے دشمن بن گئے اور اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب ہماری ذاتی دلچسپی تھی یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور سچن چودھریوں کی ناک پر پاؤں رکھ کر شہر جانے کی تیاریاں کرنے لگا تو انہیں اپنے منہ پر تماشے برستے محسوس ہوئے۔ تو بدبخت ہلمندر کمار نے اپنا آخری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے ایک ہم ذات اور خیر خواہ یعنی ایشور جی کا منہ کالا کر رہا ہے۔ نہ ہی اس کے باپ نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی۔ وہ سب اپنی ضد اور جھوٹی انا کے غبار میں اندھے ہو چکے تھے۔ ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، ماسٹر زادی سچن گرادری کو نیچا دکھانا۔ اس رات سچن کے دروازے پر آ کر دستک دینے والا ہلمندر کمار کا یہ خاص آدمی ماکھا تھا۔ اس کے پاس لفافے میں سچن اور سیتا کی تصویر اور ایک خط تھا۔ کمرے میں واپس آ کر سچن نے اپنی بیوی کو سویا ہوا پایا تو لالٹین کی روشنی میں لفافہ کھول کر بیٹھ گیا۔ تصویر اور خط دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ خط ہلمندر کمار نے لکھا تھا کہ اگر سچن نے شہر جانے کا ارادہ نہ بدلا تو کل اس کی سابقہ محبوبہ کی تصاویر قصبے کے کئی گھروں میں پہنچ جائیں گی اور ایک تصویر وہ سیتا کے سسرال خود پہنچا کر آئے گا۔ خط پڑھنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کے بعد سچن کے دل میں ایک طوفان سا آ گیا۔ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پریشانی اور دکھ کی شدت میں بے چین ہو کر اس نے دیواروں سے سر ٹکرایا۔ اس کا ماتھا پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ دنیا اس کے لیے اندھیر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر سچن نے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور مشکل فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی امنگوں اور ارمانوں کو اپنے سینے میں گھونٹ کر شہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ ہر عذاب سہ سکتا تھا مگر اپنی محبت کو رسوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ راتوں رات گھر چھوڑ کر ابدل کوٹ چلا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات بلال شاہ کے کامیاب چھاپے تک آپ جانتے ہی ہیں۔ سچن کو زیر کرنے کے بعد ہلمندر کمار کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے اندر تو نفرت کا ایک الاؤ بستور بھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک گیدڑ کی کمزوری آ چکی ہے اور اس کے ذریعے وہ سادہ لو سچن کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے۔ وہ اسے پوری طرح ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ چند روز بعد اس نے سچن کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی بیوی کو حویلی میں بھیجے تاکہ وہ چاول صاف کرنے والی عورتوں کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ اس کام کا اسے معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ اس پیغام کے پیچھے جو خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی وہ سچن کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی۔ عزت کے خوف نے اسے پسینے میں شرابور کر دیا۔ آخر اپنی قسمت کو رو دھو کر اس نے راتوں رات قصبہ چھوڑنے کا فیصلہ لیا، مگر چودھری ہلمندر نے اسے اتنی آسانی سے جانے کا راستہ نہیں دیا۔ تکبر اور طاقت نے اسے ہر خطرے سے بے نیاز کر رکھا تھا اور وہ شکاری درندے کی طرح چوکنا بھی تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس رات تنہا مقام پر سچن اور انورادھا کو گھیر لیا۔ سورج نکلتے ہی چودھری ہری چند بیٹے کو چھڑانے کے لیے تھانے پہنچ گیا، لیکن میں کسی صورت اس کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ یہ صاف صاف قتل کا کیس تھا۔ چودھری اپنے بیٹے کے جرائم سے آگاہ تھا اور کسی بھی طرح یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے اسے نامرادی کے سوا اور کیا مل سکتا تھا۔ اس وقت 10 بجے تھے جب ایشور جی بڑے لاؤ کے ساتھ تھانے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ چیلوں اور چانٹوں کے علاوہ مسلح آدمی بھی تھے۔ سب کے چہرے تمتما رہے تھے۔ اپنی فورس باہر چھوڑ کر وہ میرے پاس کمرے میں آ بیٹھے۔ کچھ دیر سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے رہے، پھر تلخ لہجے میں بولے، انسپکٹر، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ نئے راستے پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ تیز چلنے والے ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں
یا سانپ کے ڈسنے سے مارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک فرمایا ہے آپ نے، اور میں نے عمل بھی کیا تھا۔ تو وہ بولے، پھر چھوڑ دو ہرمندر کمار کو، وہ برہمنی ہے اور اس کی جگہ تھانہ نہیں۔ ان کا لہجہ تپا ہوا تھا۔ اس تپش کے لیے میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں کا انتظام پہلے ہی کر چکا تھا۔ میں نے جیب سے ایک مڑا توڑا لفافہ نکالا اور اطمینان سے میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ سب کچھ دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب آپ چودھری ہرمند کی طرفداری کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے اصلی چہرے پہچان لیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذرا تنہائی میں جا کر دیکھیں۔ ایشور جی کچھ دیر حیران و پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر لفافہ کھولا۔ لفافے میں تصویر کے علاوہ ہرمندر کا خط بھی موجود تھا۔ وہ دیکھنے لگے اور پڑھنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا اور پھر بدلتا ہی چلا گیا۔ اب میرے لیے فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ بعد کے واقعات میرے بتائے بغیر بھی آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ایشور جی کان لپیٹ کر اس معاملے سے نکل گئے۔ میں نے چودھری ہری چند اور ہرمندر کمار کے خلاف ٹھیک ٹھاک کیس تیار کیا۔ صرف ایک شرط پر ان سے تھوڑی رعایت کی، اور وہ شرط یہ تھی کہ عدالتی کارروائی کے دوران یا کارروائی کے بعد وہ سیتا کماری پر اور اس کی تصاویر کے بارے میں کوئی بھی بات زبان پر نہیں لائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ بیٹے کو 10 سال قید بامشقت اور باپ کو 4 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ سچن اس برس تو ولایت نہ جا سکا، لیکن اگلے برس پھر اس کی قسمت نے زور مارا اور وہ ہوا کے بگولے کی طرح اپنی منزل کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ شاید اس کی کامیابی میں اس کی ماں اور بیوی کی دعاؤں کا بھی ہاتھ تھا۔ انگلینڈ میں اس کے حالات کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں تھا، تاہم میں نے سنا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اسے بہت اچھی ملازمت بھی مل گئی ہے۔ اگر کوئی ادیب اس کہانی کا آخری فقرہ لکھے تو شاید یوں لکھے گا، اور پھر چراغ کی لو میں سے کاغذ کالے کرنے والا لڑکا روشنیوں کے آسمان کا جگمگاتا ستارہ بن گیا تھا۔